جب عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں حق میں تب وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. عدالتیں اگر خلاف فیصلہ سنا دیں تو بدنیتی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے. عدالتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ججز پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا, پی ٹی ایم میں حکومت بنی, وہی پیپلز پارٹی کیچڑ اچھال رہی ہے. وہی آپ کی جماعت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. تو کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کو ایسا کرنا چاہیے یا دوبارہ اتحاد بن سکتا ہے نون لیگ کا ان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ فیصلوں میں بیٹھے ہوئے تھے تب اختلاف کرتے ہیں نا, تب بات ان کی جائز تھی. اب جب گورنمنٹ کے مزے بھی لے لیے ہیں اور اب بعد میں جا کے وہ رولا ڈال رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں عمران خان پر تقریباً 200 سے زائد مقدمات درج ہوئے, وہ ٹھیک تھے؟ نیوز ون میں خوش آمدید, میں ہوں عمران علی خان. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے چودھری سمیع اللہ بکا صاحب سے, جو اپنے لائف سٹائل اور اپنے فیصلوں کی وجہ سے اپنے لوگوں میں بڑے مقبول ہیں. یہ پنچایت کرواتے ہیں جہاں پر انصاف کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں. چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پی پی 140 سے یہ امیدوار ہیں ایم پی اے کے, اور کتنی مضبوط پوزیشن ہے. یہ اپنے حلقے کے حوالے سے بہت سارے ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں, بہت سارے سوشل ورکس بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اپنے علاقے میں مقبول ہیں. آزاد سروے کے مطابق عوام آزاد حیثیت سے ان کو ایم پی اے منتخب کرنا چاہتی ہے. اس کے باوجود یہ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ انہوں نے کیوں لیا, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آزاد حیثیت سے ٹکٹ لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں, عوام ان کو پسند کرتی ہے, عوام میں ان کی مقبولیت ہوتی ہے. آپ بھی اپنے حلقے کی عوام میں مقبول ہیں, آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں, عوام آپ کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے, پھر سیاسی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ کیوں لیا؟ بہت شکریہ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 23 سال سے میں اس کا حصہ ہوں, اور پارٹی میں رہ کے ہی بندہ کوئی نہ کوئی حلقے کی عوام کا فائدہ کر سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو الٹیمیٹلی پارٹی کی ہی بننی ہوتی ہے. وہ چاہے پی ٹی آئی تھی, اس کی گورنمنٹ بنے, جو مسلم لیگ نون اب جیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یا اپنے حلقہ کی عوام کے لیے جب تک ہم پارٹی سیاست نہیں کریں گے, پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے کہ اتنی توانا آواز نہیں ہو سکتی جتنی کہ ہونی چاہیے حلقہ کی عوام کے لیے. آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, مقبول ہیں کہ آپ پنچایت میں انصاف کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں آپ گھر کر جاتے ہیں. پنچایت سسٹم آج بھی چلتا ہے؟ جی, چونکہ ہم دیہاتی ایریا ہے ہمارا تو ادھر چلتا ہے پنچایت سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بندہ آپ کے سامنے انصاف کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس امید پہ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ انصاف کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ منصفی خالص اللہ کا اختیار ہے. تو اگر اللہ اپنے مخلوق کو آپ کے دروازے تک بھیجتا ہے تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں, ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے تھے نائب نے وڈرا کر لیا, اس میں ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے ختم ہو رہے ہیں. چوتھی بار کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, عہدہ اور حلف لینا باقی ہے. مخالفین یہ کہہ رہے ہیں, آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی الیکشن سے پہلے وزیر اعظم بن سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام ہی جس کو چاہیں گے ووٹ کر کے, ووٹ کے ذریعے ہی پاکستان میں گورنمنٹ بنتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر عوام ووٹ کرتی ہے تو پھر گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئے گی اور قائد محترم انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم ہوں گے. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ووٹر کو اس کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی انتخاب کرے. جی, ووٹر اپنی مرضی کے ساتھ جس کو مرضی ووٹ دے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ کسی کو زبردستی ووٹ تھوڑی دلوایا جا سکتا ہے. تو یہ جو کیسز بنے ہوئے تھے نواز شریف صاحب پر, یہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ میرا خیال ہے 100% غلط تھے, اور اسی وجہ سے عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے الحمدللہ. جب عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں حق میں تب وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. عدالتیں اگر خلاف فیصلہ سنا دیں تو بدنیتی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے, عدالتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ججز پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقدمات تھے قائد محترم پہ, ان کا فیصلہ عوام نے بھی کر دیا تھا کہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. وہ تبدیلی والوں نے آ کے جھوٹے کیس بنا کے جیل میں ڈالا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرخرو کیا ہے, وہ بری ہو گئے ہیں باعزت طریقے سے. پی ڈی ایم کی حکومت میں عمران خان پر تقریباً 200 سے زائد مقدمات درج ہوئے, وہ ٹھیک تھے؟ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو مقدمہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ڈیسائیڈ عدالتیں ہی کریں گی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ ساری پارٹیوں کو ماننا چاہیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو 2018 میں عمران خان نے حکومت لینے کے لیے کیا تھا, سیم وہی فارمولہ اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس ہے. نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ ووٹوں کے ساتھ ہی آئی ہے, ہم کسی کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں آتے. پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ رہی, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطمئن ہے اس حکومت سے؟ عوام اس حکومت کو دیکھتے ہوئے, اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کا دوبارہ انتخاب کرے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سخت فیصلہ تھا جو 16 ماہ کی گورنمنٹ کی پاکستان مسلم لیگ نون نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے, چونکہ مقصد پاکستان کو بچانا تھا اس لیے سیاسی قیمتوں چکانی پڑ رہی ہے. وہ مہنگائی کی صورت میں عوام تھوڑے سے بیزار ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کریم خیر کریں. جو آئے تھے تبدیلی لانے کے لیے, انہوں نے جو نقصان کیا پاکستان کا اس کو ریکور کرنے کے لیے ہی گورنمنٹ لی تھی. اور اب بھی عوام کے ساتھ جو بھی بات ہو رہی ہے, حلقے میں میٹنگز ہوتی ہیں یا کوئی پنچایتیں, میرا خیال ہے جو بھی سیاسی گہما گہمی ہے اس میں ہم یہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک ہی جماعت بچا سکتی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. آپ کھری باتوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں کہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک کھری بات کر دیں. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جس کے لیے عوام اس وقت روڈز پر نکل سکتی ہے, وہ کون ہے؟ بلا شک و شبہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں. اور پاکستان, دوسرے نمبر پر کون ہے؟ میرا خیال ہے قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جو دوسرا جو آپ میرے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں وہ باہر آئے گا تو اس کو اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا. آنا چاہیے باہر. میرا خیال ہے اگر جھوٹے مقدمے ہیں تو پھر آنا چاہیے. اگر مقدمے ٹھیک ہیں, جو جرم کیے ہیں ان کی سزا ملنی چاہیے. نون لیگ کو الیکشن میں سب سے زیادہ ٹف ٹائم کون سی جماعت دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر کوئی ٹف ٹائم دینے والی چیز یا جو اب حالات نظر آ رہے ہیں وہ مہنگائی ہے. اس کے علاوہ کوئی جماعت, الیکشن میں جماعت اگر کوئی سامنے ہو تو کس جماعت سے خطرہ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال کسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں ہمارا. بلا مقابلہ جیت جائیں گے؟ نہیں, مقابلہ ہوگا لیکن اس لیول پہ ٹف ٹائم نہیں دے پائے گی کوئی جماعت بھی. جو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فلاں پارٹی ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا, میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا, پی ڈی ایم میں حکومت بنی, وہی پیپلز پارٹی کیچڑ اچھال رہی ہے, وہی آپ کی جماعت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. تو کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کو ایسا کرنا چاہیے یا دوبارہ اتحاد بن سکتا ہے نون لیگ کا ان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ فیصلوں میں بیٹھے ہوئے تھے تب اختلاف کرتے نا, تب بات ان کی جائز تھی. اب جب گورنمنٹ کے مزے بھی لے لیے ہیں اور اب بعد میں جا کے وہ رولا ڈال رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا, مجھے کیوں نکالا. اب وہی بیانیہ عمران خان صاحب بنا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. کس کا بیانیہ سچا تھا؟ پاکستان میں چونکہ عدالتیں آزادانہ طور پہ کام کر رہی ہیں, عدالتوں نے وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کس کا بیانیہ سچا تھا. میاں نواز شریف صاحب کا جب پہلے یا اب؟ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو جب نکالا تھا تو اسی بات پہ انہوں نے نعرہ بنایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, کہ غلط اور بے بنیاد مقدمے تھے, اور عدالتوں نے بری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تب ہم صحیح سوال پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. پاکستان میں جماعتوں میں جمہوریت کا تسلسل ہے؟ پاکستان مسلم نون میں تو ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا جاتا ہے, جبکہ بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جن کی عوام میں اچھی ریپیوٹ بھی ہے. خاندانی روایات نہیں چل رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہوئی دیکھیں گے اللہ کے فضل سے. کون ہے آپ کے حلقے میں جو آپ کا سیاسی مخالف ہے جسے آپ عوام کی ہمدردی سے ہرائیں گے؟ ابھی تک تو کسی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں سامنے آیا. میرا خیال ہے جو بھی آ جائے, اگر عوام اس کو پسند کرتی ہیں تو عوام اس کو ووٹ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پہ. آپ پہلی بار نون لیگ کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ٹکٹ تقریباً کنفرم ہو چکی ہے. کون سا ایریا ہے جہاں پر آپ ترقیاتی کام اور عوام کے منشور کو لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ میرا جو پی پی 140 حلقہ ہے وہ سارا آلموسٹ 70-80% جو ہے وہ دیہاتوں پہ مشتمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ. اسکولوں کی حالت جو ہے وہ بہت خستہ ہے, اور صاف پانی کا نظام کوئی نہیں, سیوریج کا نظام کوئی نہیں. اس کے لیے کوشش کریں گے کہ عوام کو صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو روڈز ہیں وہ بھی اچھی مہیا کریں. نواز شریف صاحب کی 3 ایسی اچھی باتیں جو آپ کو پسند ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے
سب سے بڑی ایک ہی بات ہے اس بندے میں جس کا نام محمد نواز شریف ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے آخری لیول تک کوشش کی ہے کہ پاکستان کی بھلائی ہو، پاکستان ترقی کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بات پہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان صاحب میں کوئی اچھائیاں نظر آتی ہیں؟ اچھائیاں ان میں تھیں، کون کون سی؟ عثمان بزدار جو انہوں نے مسلط کیا تھا پنجاب پہ، یہ ان کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اور کوئی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہی بھگت لیں کافی ہے۔ چودھری سمیع اللہ بکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی پی 140 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے پہلے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا تو یہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے اپنے علاقے میں مقبول تھے کہ یہ انصاف کرنے والی شخصیت ہیں، اور لوگوں نے آزاد حیثیت سے یہ جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا، اور اب یہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اب بھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔